بیٹے کے آنے پر تو حلوائی بٹھاتا ہے اور نبی پاک کے نام کی لائٹیں لگی ہوں تو پریشان ہوتا ہے. ہم سے کبھی پوچھ تجھے بتائیں بس نہیں چلتا ورنہ تاڑے توڑ کے چھتوں پہ لگا دیں. بس نہیں چلتا, فرشتوں کو بھی کہیں آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا نعرہ لگانا ہے. ہمارا بس نہیں چلتا ورنہ دنیا کی ساری نعمتیں بچھا دیں اور لوگوں کو بتلائیں کہ اصل تو خوشی منانے کا دن ہی آج ہے جب اللہ نے ہمیں اپنا پیارا رسول عطا فرمایا ہے. اور ہمارے امام تو کہتا ہے میلاد نہ کر, ہمارے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم, حشر تک. یہ 2-4 دن کا تو پروگرام ہی نہیں ہمارا, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم اور مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ہمارا تو 1-2 دن کا پروگرام ہی نہیں. اور پھر سنو کتنی بڑی نعمت ہے. حضرت عباس سے کسی نے کہا تھا اللہ کی سب سے بڑی نعمت, تو بخاری اٹھانا, فرمانے لگے محمد نعمت اللہ. بخاری ہے بخاری, فرمایا محمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے صلی اللہ, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. کچھ کہا تو صحیح نہ یار. ایک مجھے کہنے لگا نہیں وہ 9 ربیع الاول کو آئے تھے, تو میں نے کہا 9 کو میلاد مناؤ, کوئی مسئلہ نہیں, 9 کو میلاد مناؤ, کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہم تو سارا سال مناتے, بس 9 کو مناؤ نا بھائی. کون کہتا ہے عید نہیں ہم کہتے. میں نے کہا چلو جشن میلاد کہہ لیا کرو, کسی طرف آؤ تو صحیح نا بھائی, جشن میلاد ہی کہہ لو. یہ کہہ لو تم نے خوشی منانی ہے تو محفل میلاد کہہ لو, نہ عید کہو. عیدیں 2 ہی ہیں. میں نے کہا نہیں وہ بھی تیری غلطی ہے, میرے نبی نے کہا ہر جمعہ میری امت کی عید ہے. اور قرآن پاک پڑھ, قرآن پاک پڑھ. حضرت عیسیٰ کہتے تھے یا اللہ جب تم من و سلوہ نازل کرے گا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. اور سیاستہ پڑھ. حضرت عمر کہا کرتے تھے جس دن دین مکمل ہوا یوم اکملت لکم, یہ آیتیں نازل ہوئی تو فرمایا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن تھا. یہودی ہمیں کہتے تھے یہ آیتیں ہم پہ آتی تو ہم عید مناتے. یہ بھی تیری غلطی ہے کہ عیدیں 2 ہی ہیں. رب جب بھی کسی کو دید کرائے وہ عید کا ہی دن ہوتا ہے, وہ عید کا ہی دن ہوتا ہے بھائی. ہمارے لیے سب سے بڑی عید یہ ہے, اس لیے کہ باقی عیدیں اسی عید کا صدقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ. تو عید میلاد النبی پہ اظہار مسرت کرنا, خوشی کا اظہار کرنا, خوشی کا اظہار کرنا, یہ تو ایمانی تقاضا ہے, یہ تو روح کا تقاضا ہے, یہ تو اندر اچھلتا ہے. شریعت جتنی ہمیں اجازت دیتی ہے اتنا ہم کرتے ہیں. اور کوئی میلاد کی محفل میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو شریعت سے ٹکراتا ہو. پہلے کیا ہوتا ہے تلاوت, منع ہے قرآن پڑھنا. دوسرا کیا ہوتا ہے, اتنا درجہ ہے نعت کا, اب تو نہ نعت پڑھنے والے رہے نہ سننے والے رہے, دونوں میں ہی کمی ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں نعت پڑھنا اتنا کمال نہیں جتنا سننا کمال ہے. سننے والا کوئی ہونا چاہیے, نعت سننا زیادہ معنی رکھتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور سننا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. اور سننے والے کا درجہ, ہاں تیرا درجہ زیادہ ہے اگر تو سمجھے تو. اور اتنا بڑا درجہ کہ حضرت احسان بن ثابت نعت پڑھے تو نبی پاک اپنی چادر ممبر پہ بچھائے اور وہ میں نیچے نہ پاڑ, ادھر میرے ممبر پہ بیٹھ کے پاڑ. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ رسول اللہ کی نعت سننا. بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع. شیخ سعدی کہتے ہیں 3 فقرے لکھے تو چوتھا ہوتا ہی نہیں تھا, میں سو گیا, بڑا پریشان تھا کہ چوتھا فقرہ نہیں بن رہا. بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے حسنت جمیع. چوتھا لکھا نہیں جاتا تھا, نیند آ گئی, میری آنکھ لگی تو محبوب کا دیدار ہوا. حضور نے فرمایا پریشان پڑے ہو. میں نے کہا محبوبہ 3 لکھے ہیں چوتھا بان ہی نہیں رہا. تو حضور نے فرمایا چل سنا نا مجھے. یہ چھوٹا نعت پڑھنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ یہ تو ہم نے کھاتا ہی غلط لوگوں کو دے دیا ہے. وہ تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ نعت سنی جاتی. بلغ العلا بے, شیخ سعدی کہتے ہیں میں سنانے لگا اور مصطفیٰ سننے لگے. بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی. تو حضور نے فرمایا چل سعدی کہہ دے صلو علیہ وآلہ, کہہ دے صلو علیہ وآلہ. فرماتے میں کہتا جاتا تھا اور مصطفیٰ مسکراتے جاتے. کچھ چھوٹا درجہ ہے نعت, نعت تو ایمان ہے, نعت تو طاقت ہے, نعت تو تیری روح کو بیدار کرتی ہے. پر شرط ہے نعت ہو, شرط ہے, شرط یہ تقاضا ہے میں نعت ہو. وہ نہ ہو کہ نعت پڑھے نا
میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں نعت کا مقصد ہے جب بندہ نعت پڑھے تو اس کا دل نبی پاک کے گنبد کی طرف جائے، جب نعت سنے تو اس کی توجہ رسول پاک کی جانب جائے. یہ نہ ہو کہ نعت سنے تو توجہ گانے کی جانب جائے. یہ نہ ہو کہ نعت ہو رہی ہو تو لوگ کہیں، میرے کان میں لوگ کہہ دیتے، آپ یقین کریں محفل میں بیٹھے لوگ کہتے ہیں فلانے گانے کی طرز پہ لاندہ جی، تو کدھر گیا دھیان اس کا؟ تو یہ نعت تو نے پڑھی ہے، یہ نعت سنی نہیں آج تک. اگر نعت پڑھنی ہو تو علامہ اقبال کی لکھی ہوئی پڑھا کر، اگر نعت پڑھنی ہو تو شیخ سعدی کی لکھی پڑھا کر، اگر نعت پڑھنی ہو تو حضرت حسان بن ثابت کی لکھی پڑھا کر. اور اگر تیرا دل کرے کہ نعت بھی ہو، جذبات بھی ہو، حسن بھی ہو، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، تو پھر امام محمد رضا فاضل بریلوی کی پڑھا کر، پھر اعلیٰ حضرت کی پڑھا کر. تجھے پتا چلے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اعلیٰ حضرت کہنے لگے یا رسول اللہ میری سفارش نہ کرو، ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، قیامت کی رات بڑی گہری ہے، سفارش نہ کرو، اس طرح کرو میرا بازو پکڑو اور جنت تک پہنچا کے آؤ، میرا بازو پکڑو اور جنت تک. کہتے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. سونیا نہ ڈر لگتا ہے. وہ بچہ کہتا میں نے نہیں باہر جانا، اندھیری رات ہے، ابا جی نال چلو. تو بلا مثال بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے، کسی کوئی بڑا ساتھ ہو تو ڈر نہیں لگتا. تو یہ نعت ہے نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کہتے ہیں یا رسول اللہ محشر کی رات بڑی گہری ہے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. سونیا جرم کر کے آیا ہوں اور پکڑا نہ جاؤں کہیں، مہربانی کر مجھے پردوں میں چھپا لے، مجھے مدثر اور مزمل کی چادر کے نیچے کر لے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. اور پھر تڑپ اٹھے، کہنے لگے کوئی یہ نہ سمجھے وہ چلے گئے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے. تو بھئی نعت ہو، نعت جو اس کا معیار ہو، اس معیار کی نعت ہو. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ دو بندے دف لے کے آ گئے، چار اس کے ساتھ نعت خواہ صاحب آئے ہیں، نماز گھر پڑھ آئے ہیں، گھر جا کے دوبارہ پڑھیں گے. اور میں بات ابھی عرض کروں گا، مجھے یہ مضمون مکمل کرنے دے پھر تقاضوں پہ آتا ہوں. محفل میلاد تو رسول اللہ کے آنے کا شکر ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. محبوب کہہ دے جب فضل ملے رحمت ملے تو پھر انہیں چاہیے کہ خوشی بنائے. محفل میلاد، اور بھائی یہ نہ کہا کر کے یہ پیسے غریب کو دے مسکین کو دے. محفل میلاد میں بات غریب کی ہوتی ہے. ہم بتاتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن آ کے میرے نبی نے بیوہ کی بات کی ہے، غریب مسکین لاچار غریب کی بات کی. یہ محفل میلاد غریبوں کے جلسے کا نام ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. یہ میلاد غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں کے نام کا جلسہ ہے. شکوہ ہے مجھے اس جلسے سے. جلسہ تو میلاد کا ہو پر صدارت چودھری کر رہا ہو، صدارت مالدار کر رہا ہو، وڈیرا کر رہا ہو، کوئی ضرورت نہیں. جلسہ میلاد کا ہو تو صدارت کسی غریب کو کرنی چاہیے، ماڑے کو کرنی چاہیے. ورنہ ضرورت کیا ہے؟ جو حضور کے میلاد میں آئے ہیں وہ سارے مہمان خصوصی ہیں، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہونے لگا، کوئی نہیں کھا جاتا. چھوڑیں اس چیز سے باہر آئے تو یہ تو شکر ہے. اور یہ تذکرے جتنے میلاد کے تذکرے ہوں گے اتنی غریبوں کی بات ہوگی، اتنی اسلام کی روح کی بات ہوگی، بیوہ کی بات ہوگی. اور صحابہ تو اس دور میں لوگ کہتے ہیں صحابہ میلاد کرتے تھے. میں نے کہا چلو تمہیں سمجھ تو نہیں آنی پر سمجھا دیتا ہوں. صحابہ تو اس وقت کرتے تھے جب کرنا تھا ہی بڑا مشکل، اب تو مشکل نہیں نا. صحابہ تو تب کرتے تھے جب کیا جا سکتا ہی نہیں، بڑا مشکل. سنو ابن شام اٹھا کے دیکھو، سیرت کی کتابیں پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے. حضور نے بعض مجبوروں بے کسوں کو اجازت دے دی حبشہ ہجرت کر دے. حبشہ چلے گئے. حبشہ جب پہنچے تو ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے، حضرت علی کے بھائی، اور ایک گروہ تھا پورا صحابہ کا جو حبشہ گیا. قریش مکہ نے وہاں پر بھی آرام سے نہ بیٹھنے دیا. پیچھے سے کچھ سردار گئے، جا کے چھیڑا، کہا یہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہے، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، نیا دین انہوں نے اخذ کر لیا ہے، ہمارے حوالے کر دو. حضرت جعفر طیار کہتے ہیں نجاشی بادشاہ نے ہمیں بلایا،
کچھ لوگ میرے دوست مشورہ دینے لگے ذرا ہلکی پھلکی بات کرنا. کہتے میں نے کہا میں ہلکی کیوں کروں, میں تو کھل کے کروں گا, کھل کے مصطفیٰ کے تذکرے حشر تک ڈالیں گے ہم, حشر تک پروگرام بتایا, حشر تک ڈالیں گے ہم. پیدائش مولا کی دھوم, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. فرمایا میں ہلکی بات نہیں. حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے, اسلام کی غربتوں کا عالم, غربتوں کا, ابھی مکے میں رہنے کو جگہ نہیں, مکے والے ستاتے, مدینے ہجرت ہوئی نہیں, حبشہ گئے تو وہاں پہلے ہی کافر پیچھے پہنچ گئے. اتنے کٹھن حالات, اتنے برے اور کڑے وقت میں نجاشی کے دربار میں جب نجاشی بادشاہ نے جناب جعفر سے پوچھا کہ یہ کہتے ہیں تم نے دین بدل لیا ہے, تم باغی ہو گئے ہو, نئے رستے پہ لاگو ہو, بتاؤ. تو حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے بادشاہ میں وہی باتیں کی جو ہم محفل میلاد میں کرتے ہیں, وہی جملے, وہی میلاد کا وہی سارا پس منظر. حضرت